تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 185. The month of Ramadan in which was revealed the Quran, a guidance for mankind and clear proofs for the guidance and the criterion between right and wrong. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے. اس میں جو گواہیاں، جو پروفس، جو آیتیں ہیں وہ بہت ہی صاف ستھری ہیں ہدایت کے لیے، اور غلط، صحیح اور غلط کے بیچ میں فیصلہ کرنے کے لیے اللہ نے یہ فرقان، یہ قرآن ہم کو دیا. So whoever of you sights the crescent on the first night of the month of Ramadan, that is present at his home, he must observe Sawm, yani fasting, that month. And whoever is ill or on a journey, the same number of days which one did not observe Sawm, fasting, must be made up from other days. تو جس نے بھی رمضان کا چاند دیکھا اور وہ اپنے گھر میں مطلب پریزنٹ ہے، موجود ہے، تو اس کو روزہ رکھنا ہی ہے اس مہینے میں رمضان کے. لیکن اگر کوئی بیمار ہے اور سفر پہ ہے تو پھر وہ اپنی گنتی پوری کرے، جو روزے چھوٹ گئے ہیں اس کو دوسرے مطلب آئندہ کے جو دن ہیں ان میں پورا کر لے. Allah intends for you ease and He does not want to make things difficult for you. اللہ تمہارے لیے ارادہ کرتا ہے آسانی کا، اور وہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا. He wants that you must complete the same number of days and that you must magnify Allah, that is to say takbir, Allahu Akbar. Allah is the most great for having guided you so that you may be grateful to Him. اللہ چاہتا ہے کہ تم ان گنتی کو پورا کرو جو گنتی ہے رمضان کے دن کی، اگر وہ جس میں سے جتنے روزے چھوٹے اس کو پورا کرو، اور یہ کہ اللہ کی بڑائی کرو، تکبیر کرو، اللہ اکبر بولو کہ اللہ جو ہے وہ بہت گریٹ ہے کہ اس نے مطلب تمہاری ہدایت کیا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو. The virtue of Ramadan and the revelation of the Quran in it. رمضان کی فضیلت اور اس میں قرآن کا نازل ہونا. اللہ سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, the month of Ramadan in which was revealed the Quran. رمضان کا مہینہ، اس میں نازل ہوا قرآن. اللہ praised the month of Ramadan out of the other months by choosing it to send down the glorious Quran, just as He did for all of the divine books He revealed to the prophets. اللہ نے رمضان کے مہینے کی تعریف کی ہے دوسرے مہینوں سے کہ رمضان کو اللہ نے چوز کیا، پسند کیا کہ اتنا شاندار قرآن جو ہے اس کو نازل کرنے کے لیے. جسٹ ایز ہی ڈڈ فار آل آف دا ڈیوائن بکس، جیسے کہ اللہ نے باقی کی جو بھی کتابیں اللہ کی تھی اس کے لیے بھی اللہ نے یہی کیا، جو بھی اس نے اپنے نبیوں پہ، رسول پہ جو نازل کیا وہی کیا. Imam Ahmad reported Wasila bin al-Asqa that Allah's messenger said کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من رمضان وانزلت التوراۃ لسیتا مدینہ من رمضان والانجیل لثلاث عشرۃ
الستة خلت من رمضان وأنزل الله القرآن الأربعين وعشرين خلت من رمضان. خلط ہے، شاید خلط ہے. دا صحف پیجز آف ابراہیم، یعنی کہ صحف ابراہیم جو ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو وہ پیجز تھے، یعنی کہ وہی ان کی کتاب، were revealed during the first night of Ramadan. تو رمضان کی پہلی رات میں ابراہیم علیہ السلام کو ان کے صحف ملے، نازل کیے گئے. تو وہ رمضان کی پہلی رات. The Torah یعنی کہ تورات was revealed during the 6th night of Ramadan. تو رمضان کی چھٹی رات جو ہے اس میں تورات نازل ہوئی. The Injil was revealed during the 13th night of Ramadan. اور انجیل یعنی کہ بائبل وہ نازل ہوئی 13ویں رات جو ہے رمضان کی. اس میں اللہ revealed the Quran on the 24th night of Ramadan. اور اللہ نے قرآن کو نازل کیا 24ویں رات رمضان کی. اس میں The virtues of Quran. قرآن کی اہمیت، فضیلت. اللہ said هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. A guidance for mankind and clear proofs for the guidance and the criterion between right and wrong. ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اس میں کھلے پروفس، نشانیاں اور آیتیں ہیں جو ہدایت کے لیے بھی ہے، اور فیصلہ کرنا ہے غلط صحیح اور غلط کے بیچ، تو اس کے لیے بھی اللہ نے اس کا جو مطلب سٹینڈرڈ، وہ کرائٹیرین، وہ بھی اللہ وہ بھی ہے وہ قرآن. Here Allah praised the Quran. Here Allah praised the Quran. اللہ نے یہاں قرآن کی تعریف کی ہے. Which he revealed as guidance for the hearts of those who believe in it and adhere to its commands. جو قرآن اللہ نے نازل کیا، اتارا، وحی کیا، وہ ہدایت ہے دلوں کے لیے، ان کے دلوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے اندر جو اللہ کے احکام ہے، حکم، کمانڈز، اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں، چھوڑ کے نہیں رکھتے کہ یہ اللہ کے کمانڈز ہیں، ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. Allah said, وَبَيِّنَاتٍ and clear proofs, meaning as clear and unambiguous signs and unequivocal proof for those who understand them. یعنی اللہ نے قرآن کے اندر جو آیتیں ہیں وہ بہت کھلی ہے، نشانیاں بینات ہیں، بہت ہی کھلی، کلیئر، صاف ستھری. اس میں کوئی بھی ایسے چھپے ہوئے میننگ نہیں ہے کہ جس کو بندہ سمجھ نہ سکے یا اس پہ وہ شک و شبے میں آ جائے. تو اس کے لیے اندر کوئی غلطی بھی نہیں ہے اندر، کوئی کہ کوئی ایک دم جس کو کہتے ہیں نا کہ اندر کوئی غلطی کے بغیر ہے وہ پورا. تو جو اس کو سمجھتے ہیں ان کے لیے، نہیں سمجھنے والے تو مین میخ نکالیں گے، بالوں کی کھال اتاریں گے. These proofs testify to the truth of the Quran. تو یہ جو اس میں ساری آیتیں ہیں جو گواہیاں اور پروفس، تو وہ جو ہے آیتیں وہ خود گواہی دیتی ہیں کہ قرآن کے حق ہونے کا. Its guidance the opposite of misguidance. یعنی اس کی ہدایت ایسی ہے کہ سمجھو جیسے گمراہی کا الٹ. And how it guides to the straight path. اور سیدھے راستے پر اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم جو ہے اس کی ہدایت دیتا ہے قرآن. The opposite of the wrong path. یعنی غلط راستے کا الٹ، سیدھا راستہ. And the distinction between the truth and falsehood. اور
پہچان ہے ہم کو، اس میں ہم کو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حق اور باطل کیا ہے، اینڈ دا پرمیسیبل اینڈ دا پروہیبیٹڈ، اور جس چیز کی بھی اللہ نے اجازت دی ہے وہ، اور جس چیز کے لیے اللہ نے منع کیا ہے وہ بھی قرآن میں ہے. دا obligation آف فاسٹنگ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے. اللہ said فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. So whoever of you sights the crescent on the first night of the month of Ramadan, that is present at his home, he must observe Saum, fasting that month. تو جو کوئی بھی رمضان کا چاند دیکھتا ہے، یعنی کہ مطلب سمجھو کہ وہ وہاں پر موجود ہے، اگر اس کو معلوم ہے کہ ابھی رمضان کا چاند دیکھا گیا ہے اور وہ اپنے گھر میں موجود ہے، تو پھر اس کو روزہ ہی رکھنا ہے اس ماہ میں. This ayah required the healthy persons who witness the beginning of the month while residing in their land to fast the month. اس آیت کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ بندہ ہیلدی ہو، یعنی کہ صحت مند ہو، اور اس کو اس مہینے کی شروعات جو ہے اس کو اس نے مطلب وٹنس کیا ہے، یعنی کہ شہیدہ، یعنی اس نے وہ جانتا ہے کہ یہ اب مہینہ شروع ہو گیا ہے اور وہ اپنے ہی ملک میں ہے، اپنے گھر میں ہے، تو پھر اس کو اس مہینے میں روزہ ہی رکھنا ہے. This ayah abrogated the ayah that allows a choice of fasting or paying the fidya. تو جو ہم نے اس سے پہلے پڑھے تھے اس آیت کو یہاں پر منسوخ کر دیا گیا، کہ جس میں کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس چوائس ہے، روزہ رکھو یا فدیہ دو، ایک بندے کو کھانا کھلاؤ. تو اس چیز کو اب ختم کر دیا گیا، کیونکہ کوئی بھی چیز کی عادت ڈالنے کے لیے پہلے تھوڑا تھوڑا کروایا جاتا ہے تاکہ بندے کو پتا چل جائے، ہاں اچھا ایسا ہے، ٹھیک ہے ابھی میں نہیں رکھتا. لیکن اب اس کو پتا ہے تو اب وہ تھوڑے بہت کوئی رکھے گا بیچ میں، اور یا پھر مگر جب اس کے لیے اب فرض کر دیا گیا تو اب اس کو پتا ہے روزے کیا چیز ہے، اور اب اس کے لیے روزہ رکھنا عجیب نہیں ہے. When Allah ordered fasting, He again mentioned the permission for the ill person and the traveler to break the fast and to fast other days instead as compensation. اور اس آیت کے اندر اللہ نے وہ چیز کو مطلب دہرایا ہے، پھر سے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے حکم کیا ہے روزہ رکھو، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بیمار جو انسان ہے اور سفر پہ جو ہے وہ روزہ توڑ دے اور اس کو دوسرے دنوں میں اس کو پورا کرے. اللہ said وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. And whoever is ill or on a journey, the same number of days which one did not observe, Saum یعنی fasting must be made up from other days. تو جو بیمار تھا، سفر پہ تھا، تو اس کے جتنے روزے چھوٹے ہیں وہ اپنے روزوں کو پورا کرے دوسرے ایام میں، دوسرے دنوں میں. This ayah indicates that ill persons who are unable to fast or fear harm by fasting, and the traveler are all allowed to break the fast. When one does not fast in this case, he is obliged to fast other days instead. اس آیت کے اندر کہا گیا ہے کہ بیمار انسان جو ہے نا، جو روزہ نہیں رکھ پاتے، ان کے لیے مشکل ہے روزہ رکھنا، اور یا پھر ان کے لیے نقصان دہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بیماری کے اندر کچھ زیادہ ہو جائے یا ان کی طبیعت اور خراب ہو جائے. اور جو سفر پہ ہے اس کو تو روزہ توڑ دینے کو کہا گیا، اور یا اگر اس نے روزہ نہیں رکھا ہے تو پھر اس کو وہی ہے کہ وہ روزہ جو اس کا نہیں ہوا ہے اس کے لیے اب اس کو دوسرے دنوں کے اندر وہ روزہ کمپلیٹ کر لے، یعنی مطلب اس کو وہ رکھے. اللہ said یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. Allah intends for you ease and He does not want to make things difficult for you.
اللہ ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، ارادہ کرنے کا مطلب ہے چاہنا. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی کرے اور وہ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے مشکلات ہو. This ayah indicates that Allah allowed such persons out of His mercy and to make matters easy for them to break the fast when they are ill or traveling. اب جیسے ایک انسان نے روزہ رکھا، آدھے دن کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ روزہ توڑ دے. پھر سفر پہ نکلا ہے، اب سوچو کہ وہ سفر پہ اس کو لگا کہ نہیں میں روزہ رکھ سکتا ہوں، لیکن سفر کے اندر کچھ زیادہ پریشانی مشکلات ہے یا وہ روزے کی سختی لگ رہی ہے تو وہ توڑ دے. اللہ کا یہ رحم ہے، اللہ کا رحم ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ آسانی رکھا ہے کہ وہ روزہ توڑ دے، اور اگر وہ سفر پہ ہے تو بھی وہ پھر آئندہ دنوں میں وہ اپنا پورا کر لے. While the fast is still obligatory on the healthy persons who are not traveling. اور جو لوگ سفر نہیں کر رہے ہیں اور ہیلدی بھی ہیں تو ان کے لیے تو فرض ہے روزہ رکھنا. Several rulings concerning the fast. روزے کے تعلق سے چند حکم. The authentic sunnah states that. اور یہ authentic سنہ ہے کہ اس کے اندر کہا کہ Allah's messenger traveled during the month of Ramadan for the battle for Makkah. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سفر پہ تھے رمضان کے مہینے میں، اور وہ تھی جنگ جو مکہ کے لیے. The Prophet marched until he reached the area of Qadid and then he broke his fast. تو جب وہ قدید والا جو ایریا تھا وہاں تک پہنچے تو انہوں نے اپنا روزہ توڑ دیا. And ordered those who were with him to do likewise. اور اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا، مطلب کہ سب لوگ روزہ توڑ دو اسی طرح. This was recorded in the two Sahihs، اور یہ دونوں صحیح میں ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم. Breaking the fast mentioned in this hadith was not required. یعنی توڑنا جو ہے روزے کا وہ اس حدیث کے اندر یعنی مطلب وہ ضروری نہیں تھا. For the companions used to go out with Allah's messenger during the month of Ramadan. Then some of them would fast while some of them would not fast, and neither category would criticize the other. اور یہ ضروری نہیں تھا کہ مطلب اس کے اندر یہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا کہ توڑ دو روزہ، مطلب یعنی توڑنا جو ہے وہ ضروری ہے ایسا نہیں بولا گیا، کیونکہ صحابہ کرام جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ رمضان کے مہینے کے اندر جب سفر پر ہوتے تھے یا جنگ پر جا رہے ہوتے تھے تو کچھ اس میں سے روزہ رکھتے تھے جن کی ہمت طاقت ہے، اور کچھ وہ ہیں جو نہیں رکھتے تھے. لیکن جو رکھ رہے ہیں تو وہ نہیں رکھنے والے کو کرٹیسائز نہیں کریں. If the command mentioned in the hadith required breaking the fast، لیکن اگر حکم یہ ہے کہ توڑ دو روزہ، the prophet would have criticized those who fasted، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اچھا نہیں بولیں گے جنہوں نے روزہ نہیں توڑا. Allah's messenger himself sometimes fasted while traveling. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے تو کبھی کبھی روزہ رکھتے تھے. For instance, it is reported in the two Sahihs that Abu ad-Darda said کہ ابو دردا جو ہے انہوں نے کہا رضی اللہ عنہ، We once went with Allah's messenger during Ramadan while the heat was intense. کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ گئے رمضان کے مہینے میں اور بہت شدت کی گرمی تھی. One of us would place his hand on his head because of the intense heat. تو جو بھی ہے وہ اپنے سر پہ ایسا ہاتھ رکھتے تھے کہ گرمی کی وجہ سے. Only Allah's messenger and Abdullah bin Rawaha were fasting at that time. صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ جو ہے انہوں نے روزہ رکھا تھا اس وقت، اتنی شدت کی جو ہیٹ تھی. We should state that observing the permission to break the fast while traveling is better. اگر تم سفر پہ ہو اور روزہ رکھے ہوئے ہو تو جو تمہیں اجازت ملی ہے کہ تم روزہ توڑ سکتے ہو تو وہ توڑ دو، وہ زیادہ بہتر ہے. As Allah's messenger said about fasting while traveling، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سفر کے دوران جو روزہ رکھتے ہیں اس کے تعلق سے من
अफ्तरा फहसनुन वमन सामा फला जुनाह अलैहि, दोज हु डिड नॉट फास्ट हैव डन गुड, जिन्होंने रोजा नहीं रखा है यानी कि सफर के दौरान उन्होंने अच्छा किया है, सही। एंड देयर इज नो हार्म फॉर दोज हु फास्टेड, लेकिन जिन्होंने रोजा रखा है उनके लिए कोई मतलब उसमें कोई हार्म नहीं है। इन अनदर हदीस द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, एक और हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिरुखसतिल्लाहिल्लती रुखिस लकुम, होल्ड टू अल्लाह's परमिशन दैट ही हैज ग्रांटेड यू, कि अल्लाह ने जो रुखसतें दिया है कि ये तुम जाने दो, इसको छोड़ दो, तोड़ दो, तो वो जो अल्लाह की इजाजत है उसको पकड़ के रखो कि उसने तुम्हें वो रुखसतें दिया है, वो इजाजतें दिया है कि जो तुम कर सकते हो, कि तोड़ सकते हो रोजा। Some scholars say that the two actions are the same, as Aisha radiyallahu anha narrated that Hamza bin Amr al-Aslami said, O Messenger of Allah, I fast a lot. Should I fast while traveling? तो ये जो शख्स थे इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं बहुत ही रोजे रखता हूँ, तो मैं सफर के दौरान रोजे रखूं? The Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, इन शिअता फसुम व इन शिअता फअफ्तिर, फास्ट इफ यू विश और डू नॉट फास्ट इफ यू विश, यानी अगर तुम चाहो तो रोजा रखो और चाहो तो ना रखो। दिस हदीस इज इन द टू सहीज, और ये भी दोनों सही में है। इट वॉज रिपोर्टेड दैट इफ द फास्ट बिकम्स डिफिकल्ट while traveling then breaking the fast is better. अगर सफर के दौरान रोजा बहुत तकलीफ देने लगे, मुश्किल हो जाए, तो बेहतर है कि उसे तोड़ दो। जाबिर said that Allah's messenger saw a man, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा who was being shaded by other people while traveling, कि दूसरे लोग उस बंदे पे साया कर रहे थे जो सफर के अंदर थे। The Prophet asked about him and he was told that man was fasting. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या माजरा है, तो उन्होंने कहा कि ये शख्स जो है वो रोजा रखा हुआ है। The Prophet said, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लैसा मिनल बिर्र सियामु फिस सफर, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिर, पाइटी, नेकी नहीं है ये, टू फास्ट व्हाइल ट्रैवलिंग, कि तुम अगर सफर में हो और रोजा रखे हुए हो तो तुम ये नेकी नहीं है। दिस वॉज रिकॉर्डेड बाय अल बुखारी एंड मुस्लिम। As for those who ignore the sunnah and believe in their hearts that breaking the fast while traveling is disliked, कुछ लोग जो है वो सुन्नत को फरामोश करते, नहीं परवाह नहीं करते और सोचते हैं, अपने दिल में ये मानते हैं कि रोजा तोड़ना सफर के दौरान भी नापसंदीदा है। They are required to break the fast and are not allowed to fast, बल्कि उनके लिए ये जरूरी है कि वो रोजा तोड़ दें और उनको रोजा नहीं रखना चाहिए सफर के दौरान। As for making up for missed fasting days, it is not required to be consecutive, यानी तो तुमको ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल जैसे तुम्हारे 10 रोजे छूटे हैं तो अब 10 रोजे तुम लाइन से रखते चले जाओ एक साथ, उसकी जरूरत नहीं है। अलग अलग भी रख सकते हो, एक एक दो दो करके। वन में डू सो कॉन्जिक्यूटिवली और नॉट कॉन्जिक्यूटिवली, यानी कि करना है तो एक साथ भी कर लो अगर करना है तो, वरना नहीं करना है तो कोई बात नहीं। देयर आर एम्पल प्रूफ्स टू दिस फैक्ट, और इसके लिए काफी मतलब सबूत हैं। वी शुड मेंशन दैट फास्टिंग कॉन्जिक्यूटिव डेज इज ओनली रिक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग रमजान, यानी रमजान का महीना जो है उसके अंदर हम लाइन से रोजे रखते चले जाते हैं एक के बाद दूसरा। आफ्टर द मंथ ऑफ रमजान व्हाट इज रिक्वायर्ड देन इज टू मियरली मेक अप फॉर मिस्ड डेज, रमजान के बाद तुम्हारे जो भी छूटे हुए रोजे हैं उनको पूरा करो। दिस इज व्हाई अल्लाह सेड फइद्दतु मिन अय्यामिन उखर, द सेम नंबर शुड बी मेड अप फ्रॉम अदर डेज, दूसरे दिनों में उसकी गिनती पूरी कर दो।
ease and not hardship. آسانی اور مشکل اور تکلیف نہیں. اللہ then said, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah intends for you ease and He does not want to make things difficult for you. اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے آسانی اور نہیں چاہتا تمہارے لیے تکلیف یا مشکلات. Imam Ahmad recorded Anas bin Malik saying that Allah's messenger said, sallallahu alaihi wasallam, yassiru wala tu'assiru wasakkinu wala tunaffiru. Treat the people with ease and don't be hard on them. لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو، سختی کا نہیں. Give them glad tidings and don't fill them with aversion. ان کو خوشخبری دو اور دیکھو کہیں ان کو تم فرار ہونے پہ یا یعنی مڑ کے چلے جانے کے اوپر آمدہ مت کر دینا. This hadith was also collected in the two Sahihs, اور یہ دونوں صحیح میں ہے. It is reported in the Sahihain that Allah's messenger said to Muaz and Abu Musa radiyallahu anhuma when he sent them to Yemen, کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما ان کو بھیجا یمن، بشرا ولا تنفرا ویسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. Treat the people with ease and don't be hard on them. لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا، سختی کا نہیں. Give them glad tidings and don't fill them with aversion. ان کو خوشخبری دینا اور ایسا نہ ہو کہ تم ان کو بھگا دو. And love each other and don't differ. اور ایک دوسرے سے پیار کرو، محبت کرو اور ایک دوسرے سے مطلب ہر جیسے ڈفر مت کرو، یعنی تفرقہ مت کرو آپس میں. The Sunan and the Musnad compilers recorded that Allah's messenger said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ. I was sent with the easy Hanifiyya، یعنی اسلامک مونوتھیزم. اسلامک مونوتھیزم جو ہے اس کو حنیفیہ. اللہ اسٹیٹمنٹ، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ. Allah intends for you ease and He does not want to make things difficult for you. He wants that you must complete the same number of days. اللہ تمہارے لیے ارادہ کرتا ہے آسانی کا اور اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، اور اس کو چاہیے اللہ کو کہ تم اپنی گنتی کے دن پورے کرو. Means you are allowed to break the fast while ill, while traveling and so forth. تو جبھی بھی تمہاری طبیعت خراب ہے، سفر پہ ہو یا اور بھی کوئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تم کو اجازت دی گئی یہ روزہ توڑ دو. بیکاز اللہ وانٹیڈ ٹو میک میٹرز ایزی فار یو، کہ اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے مطلب آسانی کرے. He only commanded you to make up for missed days so that you complete the days of 1 month. اس نے حکم کیا ہے صرف یہی کہ جو روزے تمہارے چھوٹ گئے ہیں ان کو پورا کرو. Remembering Allah upon performing the acts of worship. اللہ کو یاد کرنا، ذکر اللہ کا کرنا عبادت کرتے ہوئے. اللہ اسٹیٹمنٹ، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. And that you must magnify Allah. اللہ کی بڑائی کرو. That is to say تکبیر، اللہ اکبر، یعنی کہو اللہ اکبر. اللہ is the most great for having guided you. اس لیے کہ اس نے تمہاری ہدایت کی ہے، تم کو راستہ بتایا ہے. بندہ اگر ریگستان میں بھٹک جائے یا جنگل میں بھٹک جائے اور کوئی بندہ اس کو آ کے راستہ بتائے تو وہ اس کو کتنا بولے گا شکریہ شکریہ، ارے تم نے ہم کو راستہ بتایا، ہم تو بھٹک گئے تھے.
لیکن اللہ جب ہم کو یہ ہدایت کا راستہ بتاتا ہے تو ہمارا شکریہ کیوں نہیں ہوتا اللہ کے لیے؟ شکر گزاری. لوگوں کو کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے قرآن کا پڑھنا بہت بوجھل ہے، دماغ پہ بوجھ ہے کوئی، یا پھر مطلب انٹرسٹڈ نہیں ہے وہ لوگ. یہ کیا بات ہے کہ بندہ تم کو جنگل میں تم بھٹک جاؤ راستہ بتائے تو تم اس کو بڑی شکریہ کرو گے، ہاتھ ملاؤ گے اس کو، لیکن اللہ راستہ بتا رہا ہے اس کے لیے کوئی شکریہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے so that you remember Allah upon finishing the act of worship. یعنی جب بھی تم اپنی عبادت بندگی جب کرتے ہو، جو بھی تم نماز پڑھتے ہو، تو سب میں تم بعد میں اللہ جب وہ فنش کرتے ہو پھر تم بولتے نا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا پھر وہ 3 تسبیح جو ہے وہ پڑھتے ہو کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اللہ اکبر. This is similar to Allah's statement. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 ہے، یہ 200 جس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے. So when you have accomplished your manasik یعنی کہ ریچولز، تو جب تم نے حج کے اپنے مناسک جو ہے جو ارکان ہے وہ پورے کیے اگر، تو ریممبر اللہ ایز یو ریممبر یور فور فادرز اور ود فار مور ریممبرنس. تو پھر تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، جیسے کہ تم جو اپنے باپ داداؤں کی بیٹھ کے داستانیں بتاتے ہو اور پھر ان کی بڑائی کرتے ہو اور ان کے بارے میں بہت کچھ بولتے ہو. تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کی بڑائی کرو. اور یا پھر یہ کہ تم اور بھی بہت آگے نکل جاتے ہو بڑائیاں کرنے میں. پھر سورہ نمبر 62 ہے، سورہ نمبر 62 آیت نمبر 10، سورہ الجمعہ، سورہ جمعہ. فَإِذَا قُضِيَتِ آیت نمبر 10 ہے اس کی. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Then when the Jummah Salah prayer is ended, تو جب جمعہ کی نماز جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، you may disperse through the land، تو تم بکھر جاؤ اپنی زمین میں، and seek the bounty of Allah by working، اور اپنے اپنے کاموں پہ چلے جاؤ تاکہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کو تلاش کرو، یعنی کہ روزی روٹی. and remember اللہ much، اور یاد کرو اللہ کو زیادہ، یعنی اللہ کی جو تسبیح ہے وہ منہ میں رکھو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، that you may be successful، تاکہ تم فلاح پاؤ. پھر یہ ہے سورہ نمبر 50، سورہ قاف، صرف قاف کا جو لیٹر ہے نا وہ، اور آیت نمبر 39 and 42 دو آیت ہے. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. And glorify the praises of your Lord before the rising of the sun and before its setting. اور اپنے رب کی بڑائی کرو، اس کی تعریف حمد اور ثنا کرو سورج کے اگنے سے پہلے فجر، اس کے ڈھلنے سے پہلے عصر، and during a part of the night، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد. glorify his praises، اس کی جو حمد اور ثنا ہے وہ کرو. and after the prayers، اور نماز کے بعد بھی کرو. This is why the sunnah encouraged، اسی لیے سنت جو ہے اس کے اندر اس چیز کے اوپر مطلب ابھارا گیا ہے کہ نمبر 1 تسبیح سینگ، یعنی تسبیح جو ہے وہ کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. That is all praise is due to Allah، کہ تمام حمد تمام تعریف جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے،
کہ اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے. تحمید saying الحمدللہ، اس میں اللہ کی حمد ہے. all the thanks are due to اللہ، یعنی اللہ کا تم حمد بھی کرتے ہو اور ثنا بھی، یعنی شکریہ. تو وہ ہے تحمید. پھر تیسرے نمبر پہ تکبیر saying اللہ اکبر، that is اللہ is the great، اللہ is the most great، کہ اللہ بہت 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 بلند ہے، بڑا ہے. آفٹر دا کمپلسری پریئرس، جو بھی ہماری فرض نمازیں ہیں اس کے بعد، تو ہم فرض نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتے ہیں نا کہ 33 ٹائمز جو ہے وہ سبحان اللہ ہے، پھر الحمدللہ 33 اور اللہ اکبر 34 ٹائمز. Ibn Abbas said, we used to know that Allah's messenger has finished the prayer by the takbir. ہم یہ جانتے تھے کہ ابن عباس نے کہا کہ ہم یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی نماز کو ختم کرتے تھے اور تکبیر کرتے تھے، اللہ اکبر. Similarly, several scholars have stated that، اور بہت سارے دوسرے جو علماء ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ reciting takbir during Eid al-Fitr was specified by the ayah that states. تو اس آیت کے اندر جو کہا گیا ہے اس کے اندر مطلب وہی ہے کہ وہ جو تکبیر جو کہنا ہے عید الفطر کے ٹائم پر، خاص طور پہ ہے وہ کہنا، کیونکہ اس کے لیے ہے یہاں پہ کہ جو آیت میں ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. He wants that you must complete the same number of days and that you must magnify Allah, to say takbir, Allahu Akbar. Allah is the most great for having guided you. اللہ کو چاہیے کہ تم گنتی کے جو دن ہیں جو روزے چھوٹے ہیں اس کو پورا کرو اور اللہ کی بڑائی کرو. اللہ اکبر کہ اللہ بہت بڑا ہے، کہ اللہ نے ہماری ہدایت کیا ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، so that you may be grateful to him، تاکہ تم اللہ کی شکر گزاری کرو. Means if you adhere to what Allah commanded you, obeying him by performing the obligations, abandoning the prohibitions, and abiding by the set limits, then perhaps you will be among the grateful. تو اگر تم کو شکر گزار بننا ہے تو پھر تھامے رکھو اللہ کے تمام احکامات کو، اللہ کے جو بھی حکم ہے، جو اس نے ہمیں حکم کیا ہے اس کو پکڑ کے رکھو، تھام کے رکھو، چھوڑو مت. اللہ کی فرما برداری کرو ان تمام چیزوں کو کرنے میں، اور جو بھی اللہ نے فرائض رکھا ہے اس کو پورا کرنے میں، اور جو منع کیا ہے ان کو چھوڑ دو، ان کو مت پکڑ کے رکھو. اور اللہ نے جو حدیں بنائی ہیں اسی کے اندر رہو، تبھی ہی تم قرآن کا صحیح معنوں میں شکر کرو گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا.